بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، مذاکرات بند گلی میں جا چکے ہیں، تو عمران خان اتنے کانفیڈنس سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خان صاحب نے جیسے یہ جملہ کہا نا کہ میرے پاس میجک بال ہے، جی، اس کے آگے کی گفتگو جو ہے وہ یہ تھی کہ مجھے سزا سنائی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، اب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عذرائے مذاق یہ سوال بھی کیا کہ کیا خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ملٹری حراست میں جانے والے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہوگی۔ صحیح، ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹری حراست میں جا رہے ہیں اور وہاں پر میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں میں باہر آ رہا ہوں۔ اب باہر آنے کے اوپر مختلف آپ نے لوگوں کے تجزیے تو سن لیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ کہ 20 تاریخ کو آئے گا ججمنٹ القادر کیس کا۔ جی، میرے شو میں بیرسٹر عقیل تھے، انہوں نے کہا کہ آ جائے گا 17 تاریخ کو، اور اس میں گمان یہی ہے کہ سزا سنائی جائے گی۔ اب وہ سزا کے حوالے سے بھی دو تھیوریاں موجود ہیں جی، کہ سزا ہوگی۔ پہلے اس لیے شاید نہیں سنائی جا رہی تھی، مذاکرات سے لنک کر رہے تھے، تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھیں آپ، وہ اسے لنک کرتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ سزا سنا دی جاتی ہم اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کر لیتے، اپیل وہاں ہونی تھی، گیون ججز کے پاس کیس لگنا تھا اور کیس اڑ جاتا۔ 17 تاریخ تک ججز اپوائنٹ ہونے، نئے آج اپوائنٹ ہونے ہیں، تو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد یہ فیصلہ آ جائے گا۔ پھر آپ جب رجوع کریں گے تو وہ مقدمہ کسی اور کے پاس لگ جائے گا، ممکن آ چکے ہوں گے، کوئی بھی آ چکا ہوگا، یہ تو ابھی گیس ورک ہے نا، ہاں گیس ورک ہے ابھی۔ ہو سکتا ہے کہ راجہ جواد عباس آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ اب ضروری تو نہیں ہے، اور پھر کس کے سامنے لگتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک تھیوری ہے جس کو فلوٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ جو خان صاحب کا کانفیڈنس ہے اس کی وجہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے، وہ وہی ہے کہ جو بین الاقوامی پریشر ہے وہ آئے گا اس پہ، کیونکہ ہم نے سیپریٹلی بات کرنی ہے تو ہم اس کو ذرا جو ہے وہ یہاں پر روک دیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا جو کانفیڈنس ہے یہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گیم آف نروز میں وہ سچ مچ ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت کے حواس کے اوپر طاری ہوئے ہوئے، صحیح حاوی ہوئے ہوئے۔ آلریڈی آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے سے ویسے خوش ہوئی، وہ حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کی، بھائی وہ جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہے اس ملاقات کے اوپر ایک کلیریفیکیشن سیکیورٹی ذرائع سے آ گئی۔ بیرسٹر گوہر اور یہ لوگ پہلے تردید کرتے رہے، پھر عمران خان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، بیرسٹر گوہر نے بھی اس کا تصدیق کر دی کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر اس ملاقات میں کیا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ دو منٹ کی کانفیڈنس احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا آرمی چیف اگر ملاقات کرتے ہیں تو ایسی ملاقات سے پہلے انہوں نے اجازت لینی تھی وزیر اعظم سے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی۔ میں نے کہا کانفیڈنس کا یہ لیول ہونا چاہیے۔ نہیں، لیول یہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ دیکھیں، اب کانفیڈنس میں کیا ہے، ایک طرف رانا ثناء اللہ ہے، انہی کی حکومت کے وزیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اداروں کے ماتحت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ہمارے سے ہماری اوقات کے مطابق مانگے، اس سے بڑھ کے نہ مانگے، وہ جو ہمارے سے مانگ رہے ہیں وہ ہماری بساط سے باہر ہے، ہمارے بساط کے مطابق ہم سے مانگا جائے۔ تو دوسری طرف احسن اقبال بھی کانفیڈنس دکھا رہے ہیں، لیکن جو کانفیڈنس نا دیکھیں، ایک تو یہ ہے خان صاحب والا کانفیڈنس، دوسرا کانفیڈنس ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ وہ فیصل آباد انہوں نے جو تقریر کی ہے، 52 سیکنڈ کا کلپ ہے، میں پہلے آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں، پھر ہم آخر میں آئیں گے۔ یہ جو ساری سچویشن ہے جس میں خاص طور پر ایک بیک ڈور مذاکرات حکومت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے، اس کی باتیں جو چل رہی ہیں، اس پر عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک تبصرہ کیا تھا، پھر اس کے اوپر جو مدر آف آل کامنٹس ہے اس کے اوپر ہم آخر میں بات کریں گے۔ پہلے ذرا سن لیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے 52 سیکنڈ کی جو گفتگو، ویسے تو انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، لیکن یہ 52 سیکنڈ جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے۔ آج جب میں لاہور سے ٹیک آف کرنے لگی تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا، کیونکہ آج لاہور میں بہت زیادہ فوگ ہے، تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے یہاں پہ ویٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتی، میرے بچے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ تو جب میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ابھی فلائٹ نہیں جا سکتی، ہیلی ٹیک آف ہی نہیں کر سکتا، اتنی سخت دھند ہے، ان کو کچھ میٹرز کی ویزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، تو 800 میٹرز کی ویزیبلٹی تھی، باقی نہیں تھی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ، میں نے کہا آپ اڑاؤ ہیلی کاپٹر۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا رسک ہے میڈم۔ میں نے کہا میں رسک لوں گی لیکن میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی۔ گلاس ہو گئے ان کے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، زبردست۔
یعنی آپ کو ایویشن ایکسپرٹ، آپ کو پائلٹ، جس کا وہ کام ہے، اس سوال کو ہٹا دیں کہ دھند تھی نہیں تھی، ویزیبلٹی تھی نہیں تھی. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو سلطان راہی بتا رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑی سلطان راہی ہوں، اور آپ نے اس سے بچوں کو امپریس اپون کرنے کی کوشش کیا. مغل صاحب یہ 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والے آپ جیسے لوگ جو ہیں ارلی 80s بلکہ لیٹ 70s والے، وہ اس لارے میں اور جھانسے میں آ جاتے تھے. ہمارے اندر ہم تو بیوقوف بن سکتے ہیں بھائی، ہم تو بیوقوف بن سکتے ہیں، ہمارا تو اور قسم کا جنریشن ہے. لیول ہی اور ہے. آپ جس جنریشن سے ڈیل کر رہے ہیں اس کے لیے تو پروین شاکر نے کہا تھا کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. یہ ان بچوں کو یہ کہانیاں سنا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کا کانفیڈنس کا عالم چیک کریں کہ ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ پائلٹ نے کہہ دیا، نہیں ایویشن ایکسپرٹس نے کہہ دیا کہ نہیں ویزیبلٹی نہیں ہے، رسک ہے، لیکن میں نے کہا نہیں اڑاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ہے، وہ بھی چاہے تو جب تک اس کو کلیئرنس نہیں ملتی فلائٹ کی، وہ جہاز اس طرح نہیں ہوتا کہ امریکی صدر ایئر فورس 1 میں بیٹھا، اس نے کہا اڑاؤ، میرے پاس ہے، اڑاؤ، اور جہاز اڑ گیا. یعنی اگر اس بات کو درست مان لیا جائے کہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، تو ان کے اوپر تو رسکنگ دا لائف آف سٹیزنس، اپنی سہیلیوں کی لائف اگر گئی ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون گیا، پروفیشنل آپ نے پائلٹ کی، آپ نے اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں گر پڑتا، اس وجہ سے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، تو جس پر گرتا اس کا جو نقصان ہوتا، اگر کسی چیز پر نہ گرتا، کسی انسان پر نہ گرتا، کسی گھر پر نہ گرتا، کسی بلڈنگ پر نہ گرتا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا، کسی کا بھی ہو سکتا تھا. آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ چیف منسٹر ہیں تو آپ اس چیز سے بالا تر ہیں. مطلب مریم نواز صاحبہ آپ جس جنریشن سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اختر عثمان صاحب کا شعر ہے کہ کیسے بہل سکوں گا کسی التفات سے، آگے بھی ہے جنون مجھے شش جہات سے. صحیح. تو یہ جو بچے ہیں یہ جنریشن اور ہے 90s کی پولیٹکس میں. وہ جناب کہ میں بتا دوں کہ میں رسک لے کے دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے وارننگ دے دی، سیکیورٹی رسک بتا دیا کہ یار یہاں پر جائیں گے تو دہشت گردوں کا حملے کا خطرہ ہے، اور آپ دہشت گردوں کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے جا کے وہاں پر فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کو حوصلہ دلانا ہے، تو آپ آ جاتے ہیں. یہ تو اور بات ہے. یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 800 میٹر کی ویزیبلٹی ہے، تو میں نے کہا نہیں اڑاؤ جہاز، میں نے کیونکہ میرے بچے میرے وہاں پر انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماشاءاللہ کانفیڈنس اور ایٹیٹیوڈ مریم نواز صاحبہ نے دکھایا. لیکن اب اس ساری صورتحال پہ نا جو بیک ڈور گفتگو چل رہی ہے مبینہ طور پہ، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ حکومت کا ماتھا جو ہے وہ ٹھنکا تو ضرور ہے. اور احسن اقبال صاحب کا آپ نے بتایا کہ احسن اقبال صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم سے اجازت لے کر ہوتی ہے، تو یقیناً وزیر اعظم سے اجازت لے کر ہوئی ہوگی. یہی بات عمران خان کہتے تھے. میرے خیال میں جہاں انہوں نے وزیر اعظم کا نام استعمال کرنا تھا وہ آرمی چیف لکھ دیا، اور جہاں آرمی چیف کا نام لکھ کر وہ وزیر اعظم کا ہونا چاہیے تھا. اچھا تو وہ دیکھیں جو عرفان صدیقی صاحب ہے نا، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بیسیکلی یوں سمجھیں کہ مذاکرات کو بند گلی میں پہنچایا، عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ نے، وہ بالکل کاغذ لہرایا گیا، وہ اس پر ہم تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب نے وہاں پر اس معاملے کو بھی کلیریفائی کیا. نہیں آپ نے علیحدہ کیا اور میں نے علیحدہ کیا، آپ اس طرح ہاتھ سے اشارہ نہ کریں. نہیں ہم سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ دونوں اپنے اپنے پلیٹ فارمز پر کر چکے ہیں نا. تو عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ فوج کے اور تحریک انصاف کے مبینہ مذاکرات کے اوپر ایک کامنٹ کیا، ایک انہوں نے تبصرہ کیا، وہ سنیں ذرا. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی خوشایند بات ہے. نو مذاکرات، کوئی مذاکرات ان کے نہیں ہو رہے. یہ ڈیسیو کر رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہی غلط بیانیاں کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اسی کو دہرا رہے ہیں. میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں اسے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب استاد محترم کہلاتے ہیں جی، کہ استاد محترم، ہاں جو اتالیق ہے، جو استاد محترم ہے، انہوں نے یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ پکا منہ کر کے، اعتماد کے ساتھ، لہجے میں پورا تیقن بھر کے انہوں نے یہ جملہ کہا. اس جملے کو کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تحریک انصاف اور فوج کے درمیان، اس جملے کو مریم نواز خان انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر، ہاں مریم نواز شریف نہیں، مریم نواز خان کی بات کر رہے ہیں،
مریم نواز خان نے اس تصویر کو ساتھ میں ان کے اس جملے کو اپنے ٹویٹر کے اوپر لگایا. جیسے ہی انہوں نے لگایا اس کو کوٹ ٹویٹ کیا مونس الہی صاحب نے. اچھا. انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا, انہوں نے صرف ایک اسمائلی ڈالی ہنسی والی, اور اس کے ساتھ انہوں نے کوٹ ٹویٹ کر دیا. لیکن مدر آف آل کامنٹس اس کے بعد ہے. آپ کو پتہ ہے فواد چودھری پر آج کل بڑی تنقید تحریک انصاف کے لوگ بھی کرتے ہیں, حکومت کے لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو گزشتہ 48 گھنٹے کو سم اپ فواد چودھری نے کیا وہ سب سے بہترین ہے. صحیح. انہوں نے مونس الہی کی اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں بھی آخری وقت تک یہی لگتا تھا کہ کوئی مذاکرات کی. آخری وقت تک تحریک انصاف کو بھی پورا کانفیڈنس تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ آرمی چیف کے, فوج کے کوئی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہو رہے, اور آخر میں پھر آپ کو پتہ چلا کہ کیا کچھ ہو گیا اور پھر کتنے جلسوں میں کیا کیا کہانیاں سامنے آئیں. تو فواد چودھری نے اس کو بڑا بہترین ایکسپلین کیا کہ لگتا یہی ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو بعد میں بتاتی رہی. پہلے تو وہ کہتی تھی کہ جناب یہ وقت کے فرعون ہیں, وقت کے یزید ہیں, ہمیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, موت کی چکی میں رکھا گیا ہے, ہم سے جناب ہمارے اوپر یہ مقدمات بنائے گئے ہیں, دروازہ توڑ دیا, ڈیتھ سیل میں رکھ کے چینی پھینکی جاتی ہے, فلاں کیا جاتا ہے. لیکن سائیڈ بائی سائیڈ بعد میں بتاتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات ہو رہے تھے, بیک ڈور ملاقاتیں ہو رہی تھیں, ایکسٹینشنوں کے بدلے میں حکومت آفر ہو رہی تھی کہ پہلے سٹیپ پہ پنجاب لے لیں, اگلے سٹیپ کے اوپر وفاق لے لیں. یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو اس ماضی کو اگر ذہن میں رکھیں تو ابھی ظاہر ہے کہ چیزیں اور سسپیشنز برقرار ہیں. اور ہم تو بار بار کہتے ہیں نا کب پلان بی ہو جائے آپ کو علم بھی نہیں ہوگا. ہاں تو وہ ابھی ظاہر ہے کہ یہ ڈیسائسو فیز ہے. یہ مہینہ ہم نے آلریڈی کہا تھا کہ یہ مہینہ بڑا ڈیسائسو ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ 31 جنوری 4 مہینے سے, خان صاحب کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دینے سے پہلے ہم نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ 31 جنوری کے بعد کم از کم حالات وہ نہیں رہیں گے جو 31 جنوری سے پہلے ہیں. چیزیں تبدیل ہوں گی, کس حد تک ہوں گی یہ ڈٹرمن ہونا شاید آخری راؤنڈز میں ہونا ہے, اور یہ پتہ چل جائے گا اگلے کچھ دنوں میں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.